آپ کو کان بہرے کر لیتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں مسلمان، واقعتاً مسلمان ہے، لیکن پہلے مرتبے کے مسلمان ہیں۔ جو تقویٰ ہے وہ تو حاصل ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ جب تم ایمان لے آئے اور پہلے مرتبے کا تمہیں تقویٰ حاصل ہو گیا، اللہ سے تم ڈرنے لگے اور کفر و شرک سے بچ گئے، تو اب اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا ڈرو۔ یعنی دوسرے مرحلے کا جو تقویٰ ہے وہ فرائض پابندی سے کرو، حرام کاموں سے بچو، تو تم اللہ سے ڈرے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اسی مضمون کو قرآن نے اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر سرینڈر ہونے کی حالت میں، تابع دار ہونے کی حالت میں۔ یہ جو اگلا ٹکڑا ہے اس میں دو باتیں بیان کی، ان دونوں باتوں کو سمجھو۔ آپ حضرات عربی نہیں جانتے، یہ سب علماء کرام جانتے ہیں۔ اسلام یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور اسلام کے معنی ہے سر افگندگی، کسی حکم کے سامنے سر ڈال دینا۔ لفظ اسلام کے معنی ہے سر افگندگی، سر مانے یہ سر ہیڈ، اور افگندن کے معنی سر ڈالنا یعنی سرنڈر ہونا۔ تو اسلام کے معنی سرنڈر ہونے کے۔ دیکھو ایمان کے معنی ہیں دل سے عقیدے قبول کرو، ایمان کے معنی ہے دل سے عقیدے قبول کرو، اور اسلام کے معنی ہے جو اعمال ہیں اللہ کی شریعت میں ان اعمال کا پالن کرو، ان پر عمل چلو، کرنے کے کام کرو، بچنے کے کام سے بچو، یہ ہے اسلام۔ حدیثوں میں ایک حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر میں ایک دن حضور صحابہ کے مجمع کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب آئے، نہایت اجلے کپڑے، سر کے بال سیاہ، ایسا معلوم ہو جیسے گھر میں سے نہا کر کے ابھی کپڑا جوڑا بدل کر آئے۔ مجمع میں آ کر مجمع چیر کر حضور کے قریب آ کر بیٹھے۔ اب لوگ سمجھتے کون ہے؟ مدینہ کا ہوتا تو صحابہ پہچانتے ہوتے، باہر سے سفر کر کے آیا ہے تو اس کے کپڑے میلے گندے گندے۔ عرب کا تو ریگستان ہے، ریگستان میں جب سفر کر کے آئے گا تو بال پر مٹی ہوگی، گردا ہوگا۔ انہوں نے آ کر حضور سے چند سوال کیے ہیں، 4 سوال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال کیا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6-7 عقیدے بتائے ہیں کہ یہ 6-7 عقیدے ماننے کا نام ایمان ہے، اور وہ جو 6-7 عقیدے ہیں وہ تعلیم الاسلام میں ایمان مفصل میں لیے گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے 5 کام بتلائے کہ یہ 5 کام کرنے کا نام اسلام ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ توحید، معبود ایک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان 2 باتوں کی گواہی دینا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ کورٹ میں ایک آدمی مقدمہ کرتا ہے کہ زید کے پاس جو مکان ہے وہ میرا ہے۔ اگر زید کورٹ میں یہ بیان دے دے کہ ٹھیک ہے یہ مکان دعوے دار کا ہے، تو آگے مقدمہ چلے گا ہی نہیں، بلکہ کورٹ میں مقدمہ جائے گا ہی نہیں۔ قاضی جب جیل سے پوچھے گا بھئی یہ کہتا ہے مکان میرا ہے، وہ کہتا نہیں اس کا نہیں، تو اب قاضی یہ جو دعوے دار ہے، مدعی ہے، اس سے کہے گا کہ گواہ لا،
کہ یہ مکان زید کا نہیں ہے تیرا ہے، اسے گواہ لا دو، چنانچہ وہ گواہ لائے گا۔ اور گواہوں کی گواہی جج کب سنے گا؟ جب یہ مدعا علیہ زید کورٹ میں موجود ہو تو گواہوں کی گواہی سنی جائے گی، زید کی موجودگی کے بغیر گواہی نہیں سنی جائے گی۔ وہ دو گواہ آئے، انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ مکان زید کا نہیں ہے، دعوے دار کا ہے، جاؤ گواہوں کی چھٹی۔ اب قاضی فیصلہ کرے گا، جج فیصلہ کرے گا کہ مکان اس کا ہے یا اس کا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے سمجھو، دنیا میں جو لوگ بھی ان دو عقیدوں کو نہیں مانتے ہیں، توحید باری، معبود صرف اللہ ہے، اس کو نہیں مانتے، آخری پیغمبر آقائے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو نہیں مانتے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کو نہیں مانتے۔ دنیا میں ایسے جتنے لوگ ہیں، ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جا کر کے گواہی دے کہ معبود صرف اللہ ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد ہیں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کے سامنے، منکر کے سامنے، جیسے کورٹ میں منکر کے سامنے مدعی کے گواہ پیش ہوتے ہیں، تو دنیا میں ان دو عقیدوں کے جو منکر ہیں ان کے سامنے یہ دو عقیدے پیش کرنے، پھر ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، جج اللہ تعالیٰ ہے، گواہوں کا کام کورٹ میں جا کر گواہی گزار دینا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا کام ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ایک لمبے عرصے سے یہ کام مسلمان نہیں کر رہے ہیں، جزوی طور پر کر رہے ہیں، لیکن یہ کام تو ہر مسلمان کے کرنے کا ہے، اور اس کے لیے کسی سے نہیں کہنا کہ تو مسلمان ہو جا، یہ نہیں کہنا، ہر ایک کے سامنے کوئی موقع نکال کر، جیسے آپ کی دکان میں ایک ملازم ہے، آپ کے کھیت میں ایک ملازم ہے، آپ کوئی مناسب موقع نکال کر اس کو یہ سمجھائیں کہ بھئی دیکھ تو ہندو ہے، دیکھ تو عیسائی ہے، دیکھ تو یہودی ہے، دیکھ تو پارسی ہے، دیکھ تو مجوسی ہے، تیرے عقیدے جو ہیں وہ ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لے، معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس معبود نے انبیاء بھیجے ہیں، ان انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اس دو عقیدوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور میں مسلمان ہوں تو سمجھ لے، پھر آگے اس کو سوچنا ہے۔ آپ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم، نن مسلم ساتھ میں بیٹھا ہے، اب بات چھیڑے، کیوں بھائی کون ہو تم، کیا مذہب ہے تمہارا؟ کہ میں ہندو ہوں۔ ہندو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بتائے گا کہ ہندو اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ کہیں کہ دیکھ میں مسلمان ہوں، اور تم جانتے ہو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں یا نہ۔ تو اب آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو دو عقیدے ہیں، ان دو عقیدوں کے ماننے کا نام مسلمان ہے۔ میرے یہ دو عقیدے ہیں، بلیف، ایک اللہ کو میں معبود مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، کوئی ہے ہی نہیں معبود، اور ایک اللہ نے رشی بھیجے ہیں، اللہ نے اوتار بھیجے ہیں، اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، آخری کلکی اوتار، آخری اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور وہ جو میسیج لائے ہیں جو قرآن و حدیث کی شکل میں، اسے میں ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ دیکھ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے، بس اس کی بات آپ نے پہلے کہلوائی، اس نے کہا میں ہندو ہوں، تو اس سے کہو کہ ہندو مذہب کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا، جو کچھ بھی سمجھا، پھر آپ کہیں میں مسلمان ہوں اور مسلمان کیا ہوتا ہے تو سمجھا دی، آپ نے گواہی دے دی۔ ہر انسان سمجھدار ہے، عقل و فہم کا مالک ہے، اس کے لیے اگر اللہ نے اس کی قسمت میں سعادت لکھی ہے، نیک بختی لکھی ہے، تو اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا، وہ سوچے گا، وہ اپنے عقیدوں کو اسلام کے عقیدوں کے ساتھ کمپیئر کرے گا، موازنہ کرے گا، اور اللہ چاہیں گے تو اللہ راہ راست اسے دکھائیں گے۔
بہرحال یہ پہلا کام ہے، گواہی دینا۔ ایک تو ہے تصدیق قلبی، وہ تو ایمان ہے، دل سے یہ دو عقیدے مان لینا، یہ تو ایمان ہے۔ اور ایک ہے گواہی دینا، یہ عمل ہے، اور یہ اسلام کے 5 اعمال میں سے پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی سے نمازیں پڑھو، کھیڑ بکھیڑ نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی نہیں، پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو۔ یہ 5 کام اسلام ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ جس کا ایمان کھرا ہے اور یہ ارکان 4 پابندی سے بجا لاتا ہے تو وہ اس کے لیے نجات اولی ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں۔ اور اگر ایمان کھوٹا ہے، ایمان کھوٹا ہے، دیکھو آج دنیا میں جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ گمراہ فرقے غلط عقائد کی وجہ سے بنے ہیں، عمل کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے۔ عمل کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، عمل کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے، عقیدوں سے فرقے بنتے ہیں۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں جو ان کا ایمان صحیح نہیں ہے تو انہیں جہنم میں جانا ہے، لازماً جانا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ یہود اتنے فرقے بنے، عیسائی اتنے فرقے بنے، مسلمان 73 فرقے بنیں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ فرقے بنتے ہیں عقیدوں کی خرابی سے۔ اور جو ایک فرقہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے بس وہی عقیدے اس کے صحیح ہیں، بقیہ جتنے فرقے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں۔ گمراہ فرقے ان کو گمراہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے عقیدے غلط ہیں۔ کہیں نہ کہیں پانی مرتا ہے، کوئی نہ کوئی عقیدہ ان کا غلط ہو جاتا ہے، ان کو اپنے عقیدوں کی خرابی سے جہنم میں جانا ہے۔ اور رہا اعمال کی خرابی، کرنے کے کام نہیں کیے، نہ کرنے کے کام کیے تو اس کو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔